اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ 17 رکوع 5 سورہ الانبیاء آیات 72 اور 73۔ درس قرآن کی نورانی محفل میں بیٹھنے کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی میں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے اور ہماری زبانوں پہ آخری وقت جاری ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آج کے درس میں شامل دونوں آیات، آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کی تفسیر سے پہلے گزشتہ سبق کا اختتام یا گزشتہ سبق کا تھوڑا سا رابطہ اگر حاصل کر لیں تاکہ لنک ہو جائے اس درس کے ساتھ اس درس کا، وہ یہ ہے کہ سابقہ درس میں رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ نعمت کہ ہم نے تمہیں آگ سے بچایا، اور دوسری یہ نعمت کہ ہم نے آپ اور آپ کے بھتیجے لوط کو ظالموں کی سرزمین سے بچا کر امن اور برکت والی زمین کا مسافر بنایا۔ یہ دونوں نعمتیں ذکر کی ہیں۔ آج کی دونوں آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو مزید انعامات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیے لہو انہیں اسحاق فرزند کی صورت میں، اسحاق جیسا فرزند عطا کیا، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نافلتاً پوتے کی صورت میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا الہ العالمین مجھے اپنی جناب سے فرزند عطا فرما۔ دعا کی تھی صرف اور صرف بیٹے کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی دیا بن مانگے پوتا بھی عطا فرما۔ پوتا بھی کیسا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ پہلی نعمت ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن حکیم میں کیا کہ ایک نعمت کے ساتھ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ تھا وہ شکر گزاری کا رویہ تھا۔ خدا تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہم بڑے ہی بد نصیب ہیں کہ جو حاصل ہے اسے محسوس نہیں کرتے اور جو لا حاصل ہے اسے اپنا حق سمجھ کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایسے رویے کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ان گنت نعمتیں اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ نہیں ہے ہم کہیں یا اللہ اگر ضروری ہے ہمارے لیے اور اچھا ہے ہمارے لیے تو ہمیں عطا فرما دے۔ ہمیں تو عطا فرمائے تب بھی ہم خوش ہیں، نہ عطا فرمائے تب بھی ہم خوش ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں اور ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلی نعمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا دعا کی تھی؟ رب حب لی من الصالحین، اے الہ العالمین مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوتا عطا فرمایا۔ یہ پہلی نعمت ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے جی؟ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک بھی بنایا۔ دیکھیں اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی نیک دے۔ نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اللہ اکبر۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنایا، اور نیکوکار بھی کیسا؟ کمال کا نیکوکار اللہ پاک نے بنایا۔ دوسری نعمت کیا جی؟
اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو نیک بھی بنایا۔ تیسری نعمت کہ اللہ نے ان کی اولاد کو پھر امام بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے پھر انہیں امام بنایا، پیشوا بنایا، انہیں پھر نبوت عطا کی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی نعمت وہ اللہ کے حکم سے دین کی دعوت دیتے تھے، یہدون بامرنا، وہ ہدایت دیتے تھے، وہ دین کی طرف بلاتے تھے، وہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، کس کے حکم سے؟ بامرنا، اللہ کہتا ہے ہمارے حکم سے، یہ ان کو چوتھی نعمت ملی۔ پانچویں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں وحی بھی عطا فرمائی۔ وحی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انبیاء کو یہ نعمت ملتی ہے۔ اور چھٹی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمائی کہ پھر وحی میں جو حکم دیا وہ کیا؟ فعل الخیرات، کے نیک کام کریں۔ انبیاء نیک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے گنوائی ہیں، لیکن انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے خدا کی توفیق اسے حاصل ہے، اور یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ وہ بڑا انعام ہے کہ اللہ ایک تو پیغمبروں کو چنیدہ بناتا ہے، چن کے بناتا ہے نا، کہ نہیں؟ پیغمبروں کو اللہ پہلے چنتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انہیں نیک بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہے اور نیکی کی توفیق دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انعام کو گنتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بھی، عام لوگ بھی اگر کوئی نیکی کا راستہ اختیار کر لیں گے، نیکی کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، تو خدا کو وہ بڑے پسند آئیں گے۔ یہ بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ساتویں نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمائی وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی وہ ادا کریں۔ ساتویں نعمت یہ تھی کہ وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز پڑھیں۔ وہ کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں۔ اور آٹھویں نعمت وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ، ویسے انبیاء کے جو مال ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہی ہوتے ہیں، ہم عام لوگوں کے جو اموال ہیں انہیں پاکیزگی کی، طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، میں تمہارے مال کو پاک کر دوں گا۔ انبیاء کو زکوٰۃ دے کر مال پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں اضافی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ان کو یہ کام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود بھی کریں اور آگے حکم دیں، تاکہ ان کے پیروکار ان کو فالو کریں اور ان کے کردار کو دیکھ کے ان کی زندگی ٹھیک ہو۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، مشرکوں کو پیغام ہے کہ تمام کے تمام پیغمبر جتنے بھی تھے ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ اچھا اب دیکھیں دو عبادات کا ذکر کیا یہاں پہ، ایک نماز کا اور ایک زکوٰۃ کا۔ نماز جانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نیک اولاد، جو ایک خاص موضوع ہے آج کے اس درس کا، کہ جو نیک اولاد ہے، کیا نیک اولاد کی وجہ سے آخرت میں والدین کو فائدہ پہنچے گا، اور نیک والدین کی وجہ سے نسلیں جو ہیں وہ نیک ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان جس وقت نیکوکار زندگی گزارتا ہے تو اس کا اثر اس کی 7 نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی 7 نسلوں کو نور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک زندگی گزاریں، گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جتنی بھی اولاد عطا فرمائے وہ بھی نیک ہو، اور نسل در نسل ہماری جتنا بھی سلسلہ نسل ہے وہ نیک ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی بسر کرے۔ 3 چیزیں ہیں، نیک والدین سے اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نیک اولاد سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ نیک والدین سے اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسرا نیک اولاد سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ہے نیکی انسان کی اتنی فائدہ مند ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو نیکی پر تو آخرت میں والدین کو بھی فائدہ پہنچے گا، اولاد کو بھی فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ نیکی ٹریول دونوں طرف کرتی ہے۔ اب ان تینوں پہ ایک ایک بات ہو جائے۔ سورہ طور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی اولاد ان کے درجے میں نہیں ہوگی، ان کی اولاد ان کے درجے میں نہیں ہوگی۔ وہ زندگی میں ان کو فالو ضرور کریں گے، لیکن کیا کریں گے؟ اس نیکی کو، اس کمال کو نہیں پہنچ سکیں گے، نیکیوں کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے جتنے درجے ان کے والدین نے حاصل کیے۔ تو کیا ہوگا؟
کہ وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے یا الہ العالمین ہماری بیوی بچے کدھر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ تمہارے درجوں کو نہیں پہنچ سکے، ان کو نیچے والا درجہ دیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے یا الہ العالمین ہم نے تو اپنے لیے بھی دعا کی تھی، ان کے لیے بھی دعا کی، ہم نے کچھ عمل ایسے کیے تھے جو اپنی اولاد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے عطا فرما دے، ان کو اکٹھے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو والدین کی وجہ سے اولاد کو بھی والدین کا درجہ عطا فرما دے گا۔ نیک اولاد والدین کو فائدہ دے گی۔ مسند امام احمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں ہوتا ہے تو اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یا الہ العالمین یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری نیک اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی دعا ہم تک پہنچی، ہم نے تیرا درجہ بلند فرما دیا۔ اچھا، یہ تیسرے نقطے پہ آ جاتے ہیں۔ نیک انسان اپنے والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اپنی اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بندہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ نہ اس کے والدین ہیں یہاں وہاں پہ، اور نہ اس کی بیوی بچے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا الہ العالمین میرے والدین کہاں ہیں اور میرے بچے کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ تیرے درجے کو نہیں پہنچ سکے، ان کا درجہ جو ہے تجھ سے نیچے کا درجہ ہے۔ تو پھر وہ کہے گا یا الہ العالمین میں نے تو نیک اعمال اپنے لیے بھی کیے تھے اور ان کے لیے بھی کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا اس کے بچوں اور بیوی کو بھی اس کے پاس پہنچا دو، اور اس کے والدین کو بھی اس کے ساتھ اونچے درجوں میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اعلیٰ درجے میں زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات عطا فرمائے، جتنے بھی انعامات ہیں، پہلا انعام کیا جی؟ ان کو نیک اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ایک تو نیک بنائے، چونکہ ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، اور آپ اور ہم جب صاحب اولاد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بھی بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ صرف اور صرف اللہ اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔